الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب القرآن الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، آج کا یہ پروگرام گواہان نبوت کانفرنس کے نام سے معنون ہے. میرے بعد انشاءاللہ العزیز مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب اور غازی اسلام قائد محترم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. میں آپ کی توجہ کے ساتھ چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ آج کے اس پروگرام میں شاید دو قسم کے عنوان میرے تقریر کا موضوع بن جائیں. پہلا عنوان تو اس کانفرنس کے نام سے ہے کہ گواہان نبوت، اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے مراد کون ہیں، کیونکہ گواہ وہی کامل اور اکمل اور گواہی وہی کامل کہلائی جاتی ہے کہ جس میں گواہ شاہدین حاضرین، کہ جس میں گواہ موجود بھی ہوں، جس میں گواہ
سامنے بھی ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں دیکھا، قرآن اترتے نہیں دیکھا، پیغمبر کا بدر و احد و تبوک اور پیغمبر کے معجزات نہیں دیکھے، اپنے نبی کی ادائیں نہیں دیکھی۔ اب جنہوں نے دیکھی ہیں تو وہ گواہ ہیں کہ ہمارے نبی پر قرآن اترا ہے، ہمارے نبی معراج پہ گئے ہیں، ہمارے نبی کے ہاتھ جب اٹھے ہیں تو خدا نے چاند کے بھی ٹکڑے کیے ہیں، نبی کے ہاتھ جب اٹھے ہیں تو سڑا ہوا درخت بھی زمین پھاڑتا ہوا نبی کے قدموں میں آیا ہے، نبی کے ہاتھ کے پر ایک گوہ نے کلمہ پڑا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں بند کنکری بھی نبی کو پہچانتے ہوئے وہ کنکر بھی نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ غرض کہ میرے پیغمبر کی ساری زندگی اگر اس کے کوئی گواہ ہیں، نبی کے صبح و مساء کے گواہ صحابہ، نبی کے لیل و نہار کے گواہ صحابہ، نبی کے کمالات کے گواہ صحابہ، نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ، نبی کے کمالات کے گواہ صحابہ، نبی کی نمازوں کے گواہ صحابہ، نبی کی ایک ایک اداؤں کے گواہ صحابہ، اور آپ کے علم میں ہے کہ پورے دین کا ایک مقدمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کے گواہ وہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے گواہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے جانثار ہیں، اور کیس جتنا ہائی فائی لیول کا ہوتا ہے اس میں گواہ بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں، اور جتنا بڑا گواہ اور جتنا بڑا کیس ہوتا ہے ان کے گواہوں کو سیکورٹی بھی اتنی زیادہ دی جاتی ہے کہ پتہ ہے کہ اگر گواہوں کو کچھ ہو گیا، گواہوں پر جرح ہو گئی تو سارا مقدمہ تہس نہس ہو جائے گا، سارا مقدمہ خراب ہو کے رہ جائے گا۔ اب نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کو محفوظ بنایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، صحابہ کرام عادل ہیں، صحابہ کرام کامل الضبط ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآن کی شخصیات ہیں۔ 1236 آیات صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ پورے دین کے اس مقدمے کے اگر گواہوں پر جرح ہو گئی اور گواہ مشکوک ہو گئے اور گواہوں کو کچھ ہو گیا تو پورے دین کے یہ مقدمے کا کیس یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہود و نصارہ کے چربے نے ڈائریکٹ تنقید صحابہ کو نشانہ بنایا۔ وجہ کیا تھی کہ ڈائریکٹ ان کے اوپر اگر ہم تنقید کے تیر چلائیں گے یہ مشکوک ہو گئے تو سارا دین ان کے ذریعے سے آیا ہے، سارا کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، آج جو عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، دفاع صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف صحابہ کا دفاع نہیں کر رہے، خدا کی قسم کے پورے دین کا دفاع کر رہے۔ اسے ثانوی حیثیت میں سمجھنا۔ افسوس بڑی بڑی میٹنگز میں ایسی جگہوں پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس وقت ذرا صحابہ کی بات نہیں کیجیے گا، ماحول کچھ اور نہ ہو جائے۔ صحابہ اگر ثانوی حیثیت میں آ گئے تو دین کہاں رہے گا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے صحابہ کی بات کرنے سے ذرا ماحول خراب ہو جائے گا اس لیے اس میٹنگ میں یا ان جگہوں پر ان کی بات نہ کریں، تو پھر بتاؤ اس اجلاس کی کارروائی کا افتتاح قرآن کریم سے کیوں ہوتا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں جو یقیمون الصلاۃ آتا ہے مراد صحابہ ہے، یؤتون الزکاۃ آتا ہے مراد صحابہ ہے، ویطیعون اللہ ورسول آتا ہے مراد صحابہ ہے، اولئک حزب اللہ آتا ہے، اولئک حزب الملائکۃ المفلحون آتا ہے مراد صحابہ ہے۔ بلکہ قرآن شروع کرتے ہوئے جب سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرتے ہیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صحابہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب صحابہ ہے، ویقیمون الصلاۃ صحابہ ہے، ومما رزقناہم ينفقون صحابہ ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مراد صحابہ ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون مراد صحابہ ہے، اولئک هم المفلحون مراد صحابہ ہے۔ کسی جگہ
انہیں بائی پاس کر کے کسی کو قریب لانے کی کوشش کرو گے، خدا کی قسم وہ قریب آ ہی نہیں سکتا۔ قرب کا ذریعہ حب اصحاب رسول ہے، واسطہ نبی تک امت کا پہنچانے کا جو پل ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اور دیکھ لو جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس کلمہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ تو کہا جاتا ہے مشترکات پر آؤ، مشترکات پر آؤ۔ میں نے کہا حضرت کوئی ایک مشترک بات تو بتا دو کہ ہم اس پر آئیں۔ کہتے قرآن پر، میں نے کہا قرآن کو مانتا نہیں۔ کہتے حدیث پر، میں نے کہا حدیث اصول اربع کی 4 ان کی کتابیں ہیں، ان 4 میں سے ٹوٹل نبی سے جو حدیث مروی ہے وہ ہے ہی تقریباً 10 کے اندر۔ تیری حدیث فلان 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 ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ تک جاتی ہے، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ تک جاتی ہے، اور یہاں حدیث جاتے عبداللہ ابن جعفر نے یہ کہا، قال امام باقر، قال امام جعفر، قال نقی علی، قال تقی علی۔ نبی تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی تک پہنچتا وہی ہے جس کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ میں ہوگا، جس کا دامن صحابہ کے دامن سے جڑا ہوا ہوگا، اور جس نے اپنی تار نبی کے یاروں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوگی، اور یہی وہ ذریعہ ہے نبی تک براہ راست پہنچنے کا، میرے مصطفیٰ تک جانے کا، میرے نبی تک پہنچنے کا۔ آج کل کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی کی شفاعت ملے، نبی کی سفارش ملے، اب نبی تک جاننے کے لیے بھی تو، نبی تک پہنچنے کے لیے بھی تو کسی سفارشوں کی ضرورت ہوگی، کسی شفیعوں کی ضرورت ہوگی، اور کسی کی تار کی ضرورت ہوگی، کوئی لنک کی ضرورت ہوگی، کوئی رابطے کی ضرورت ہوگی۔ صرف نبی ہے تو نبی تک پہنچنے کے لیے بھی کل مدینے کے اندر بھی جس نے نبی تک پہنچنا ہوتا تھا ذریعہ صحابہ جاتا تھا، قیامت میں بھی جو نبی تک پہنچے گا ذریعہ صحابہ۔ اب بتا جس کی صحابہ سے ہی نہیں لگتی وہ کس منہ سے کہے گا جی وہاں تک پہنچا دو، اور جا بھی کیسے سکتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت کو سر سے پانی پیوں گا۔ میں نے کہا بیٹا عمر کھڑا ہوا ہے وہاں۔ کون؟ بولو۔ عمر جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں عمر ہے۔ میں نے کہا ہاں عمر ہے، اور تجھے پتا ہے کل کے عمر نے کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے تھے، اور آج کے عمر نے امریکہ کو دن کے تارے دکھائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کل والا عمر بھی ہمارا، آج والا عمر بھی ہمارا، کیونکہ عمر ملتا غیرت مندوں کو ہے، عمر ملتا جرت مندوں کو ہے، عمر ملتا نکاح والوں کو ہے، عمر ملتا سچ والے کو ہے، تقیہ والوں کو نہیں ملتا۔ عمر ملتا ہے تو قرآن کے 30 پارے ماننے والوں کو ملا کرتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے مشترکات۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جو ابھی نیا معاملہ ہوا اس پر بات کریں، اگرچہ تفصیلی گفتگو میں جمعے میں اس پر کر چکا ہوں، ایک ویڈیو کلپ میں سمجھو ان کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہے، اور یہ وضاحت میں نے جمعے میں کی اس لیے کوئی یہ نہ کہے اب ان کے ایسے جاہل خطیب ہوتے ہیں، چھوڑو ان کی باتیں، یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ ویسے ایک بات تو صحیح آپ نے فرمایا جاہل ہوتے ہیں ہی جاہل، جو عقل مند ہو وہ ان عقل مندوں کو ضرور مانتا ہے جنہوں نے عقل مندی محمد الرسول اللہ سے سیکھی ہے۔ اس کا کلپ آیا جس میں وہ کہتا ہے ہماری زہرا اکیڈمی نے یہ کیا۔ ابھی جناب ایرانی انقلاب کی برکت سے یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سرٹیفائیڈ کروانے کے لیے برٹش میوزیم سے جناب ادھر سے تصدیق ہوگی، پھر اوریجنل قرآن ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اوریجنل یہ جملہ معمولی نہیں ہے، میں علماء کو اس بیان کے توسط سے کہتا ہوں، عوام کو کہتا ہوں، اداروں کو کہتا ہوں، حکومت کو کہتا
دیتا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس نے سوچا چھوڑ کر رد عمل دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی رد عمل آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اپنا کوئی بنایا ہوا لا کر کہیں گے یہ والا اوریجنل ہے، یہ والا اصل ہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ یہ کہہ رہے کہ اوریجنل قرآن ہم لوگوں کے سامنے، کیا مطلب یہ والا اوریجنل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے؟ اسی قرآن کے مطابق تو رب نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی قرآن کے لیے تو رب نے کہا ہے انا علینا جمعہ وقرآنا، اسی قرآن کے لیے تو رب نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی قرآن کے لیے تو رب نے کہا ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، اسی قرآن کے لیے تو رب نے کہا ہے ھدی للناس، اسی قرآن کے لیے تو رب نے کہا ہے ھدی للعالمین، اسی قرآن کے لیے تو رب نے کہا ہے کہ یہ قرآن کریم پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہ ہم جلد اوریجنل قرآن نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو 1400 سال سے امت کہ نعوذ باللہ غلط قرآن پڑھتی ہوئی آ رہی تھی، تو ان ساری بلیاں تھیلے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہو۔ اس تھیلے میں جو چیز ہل رہی تھی حق نواز کہہ رہا تھا اس میں بلیاں ہیں، تم مانتے نہیں تھے، تم کہتے اس میں لبین کا چراغ ہے، اس میں چوچو کی ملیا ہے، اس میں بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اب بلیاں تھیلے سے باہر آ رہی ہیں، اپنی حقیقت دکھا رہی ہیں۔ تم آؤ، تم اپنے انداز میں آؤ، پھر ہم بھی اپنے انداز میں آئیں گے۔ پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تم سنگے مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم، اور ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو کا قرآن مانتا بولو تو دلیل۔ مصیبت یہ ہے جو صاحب دستار یہ کہتا ہے کہ دیکھو نحن نحکم بالظواہر اللہ عالم بالسرائر، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں تو ہم کہیں گے مانتے ہیں بھائی، ہم تو ظاہر پہ فتویٰ دیں گے۔ ایسے ظاہروں کو ہمارے سامنے بٹھاؤ، دو تین باتیں کر کے انشاءاللہ العزیز ان کی حقیقت کو اشکارا کریں گے۔ ہم بتائیں گے اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مانتے ہیں، تو پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا جنہوں نے قرآن جمع کیا ان کو مومن مانتے ہو؟ اور جنہوں نے قرآن ساری دنیا میں پھیلایا اور پہنچایا انہیں مومن مانتے ہو؟ اب اگر وہ کہتے ہیں ہاں تو اس کا عقیدہ جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے نا اور کہتا بھی یہی ہے جو عقیدہ ہے، تو مطلب یہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنی کتاب ساری دنیا کے اندر غیر مسلموں کے ہاتھوں پھیلائی ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے غیر مسلموں کے ہاتھوں جمع کروایا ہے۔ اس قرآن کو نعوذ باللہ کہ اللہ نے مرتدین اور غیر مسلموں کے ہاتھوں سے ساری دنیا میں پہنچایا ہے۔ یہ اتنی بڑی امانت، اور پھر یہ کیسے غیر مسلم ہیں، اتنے شریف غیر مسلم کہ اس کتاب کو اتنی ایمانداری سے ساری دنیا میں پہنچا دیا کہ اس میں زیر کا فرق نہیں کیا، اس میں زبر کا فرق نہیں کیا، اور چاروں طرف پڑھی جانے والی کتاب یہ ایک ہی طرح قرآن پڑھی جا رہی ہے۔ یہ کیسے غیر مسلم تم انہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ غیر مسلم ہو کے نعوذ باللہ یہ ساری دنیا میں اللہ کی امانت کو اتنی ایمانداری سے پہنچا رہے ہیں، اتنی ایمانداری سے پھیلا رہے ہیں؟ کوئی عقل نام کی چیز ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن عقل جس دن تقسیم ہو رہی تھی شاید اس دن یہ متا کے خانے میں گیا ہوا تھا۔ اس لیے یاد رکھو اس قرآن کریم کے بارے میں جو تم سے بات کرے، تم نے یہ نہیں کہنا کہ مانتا یا نہیں، تم یہ کہو اس قرآن کو لکھنے والے، جمع کرنے والے، اس کو پہنچانے والے مومن تھے یا نہیں، بس۔ اگر کہے جی کامل مومن تھے تو کوئی جمع صدیق نے کیا پھر فلک گیا، وہ مسئلہ نہیں سمجھ آئی۔ اور پھر اس کے 12 نسخے چھپوا کر حضرت عمر نے دنیا میں تقسیم کیے، تو کہتا ہے مومن تھے، تو پھر دروازے پہ لاتے مارنا اور آگ لگانے والی تیری جھوٹی کہانی وہ بھی گئی، نہیں سمجھ آئی۔ اور اس کو لکھنے والا معاویہ ہے، لکھنے والے مومن تھے یا نہیں اس سے پوچھ،
اگر کہتے تھے تو کہو پھر صفین اور جمل کی تیری جو سازشیں وہ ساری ختم. جبھی اس قرآن کے لکھنے والے ان پاکیزہ ہاتھوں میں حسن و حسین نے ہاتھ دے کر بیعت اس لیے کیے کہ اس معاویہ نے انہی ہاتھوں سے اللہ کا قرآن لکھا ہے. مومن تھے یا نہیں؟ او بھائی بات ادھر کیا چل رہی ہے؟ رکوع کے ٹائم رکوع کیا کر، سجدے کے ٹائم سجدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ٹائم سمیع اللہ، اور ربنا لک الحمد کے ٹائم ربنا لک الحمد. اور نعرہ بھی لگا رہے تو مستیاں کرتے ہوئے، ہنسی لگاتے ہوئے. ادھر بات سنجیدگی سے ساتھ کر رہا ہوں کہ تمہیں کچھ چیز سمجھ آئے، کل کسی جگہ بات کرو تو اس انداز میں کر سکو. ایک یہ انداز ہے. کوئی اب مجھے بتا، حق نواز کے فرزندوں کے ساتھ میں کوئی کالے جبے میں آئے اور کہ ہم مانتے ہیں، میرے اس سوال کے بعد بلی تھیلے سے باہر آئے گی یا نہیں؟ بولو. تم ابھی تک بیٹھے موٹے اور پھوٹلے والوں کے ساتھ ہو، موٹے اور چھوٹوں کے ساتھ تو وہ تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. کبھی بیٹھو نہ حق نواز کے فرزندوں کے ساتھ تو دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں. یہ انداز. دوسری بات جو میں نے پچھلے سال میٹرو ریل کے جلسے میں کہی، دیکھو ابھی کچھ عرصہ پہلے اس قرآن کے مسئلے پر انہوں نے لاہور میں ایک کانفرنس کی ہے جس میں صحابیوں اور سب کو بلایا اور کہا جی آپ لکھیں، یہ ہم سب علماء بیٹھے اور ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، چنانچہ آپ آگے لکھیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، کوئی مانتا ہے. مجھے کوئی کہنے لگا جب اگلے خود کہہ رہے مانتے تو آپ لوگ کیوں کہتے ہو کہ نہیں مانتے، مان لو. میں نے کہا ہمارے سامنے بیٹھے کہیں کہ مانتے تو پھر صحیح ہے. اگر یہ کہے تو مانتے تو میں کہوں گا یہی والا قرآن جو دو گتوں کے درمیان مسجد کی الماریوں میں ہوتا ہے، یہی والا کون ہے؟ یہی والا جو نبی پر اترا اور صدیق اکبر کے دور میں صدیق اکبر نے جمع کیا، یہی والا، اور جس پر تمام صحابہ نے اجماع کیا کہ یہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تھا، جو جبریل نبی پہ لایا، نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے پھر جناب ابو بکر صدیق کے دور میں جمع کیا، یہی والا. پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہوا تو صحابہ کے اجماع سے جو قرآن ہم تک پہنچا اسی کو مانتا ہے. اگر وہ کہے ہاں اسی کو مانتا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ تیرے یہاں تو ابھی یہ میراثی کی بھی ویڈیو آئی جو کہتا ہے نبی کے بعد صرف 3 مسلمان تھے باقی نہیں رہے، تو جو غیر مسلم ان کا اجماع کیا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ بولو. اور اگر چلو یہ بات تو کہنے جی مسلمان تھے ہم مانتے ہیں، سوال یہ قرآن جو صحابہ کے اجماع سے آپ مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا قرآن تو بہت عظیم دولت ہے، قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے، خلافت اس سے چھوٹی چیز ہے. اب اس قرآن کو صحابہ کے اجماع سے اگر تو مانتا ہے تو انہی صحابہ نے جنہوں نے قرآن پر اجماع کیا، انہوں نے ہی تو ابو بکر کے خلیفہ اول ہونے پر اجماع کیا ہے. پھر صدیق کی خلافت مانتا ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ کے اجماع سے قرآن مانا جا سکتا ہے تو صحابہ کے اجماع سے صدیق کی صداقت کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ صدیق کا خلیفہ بلا فصل ہونا کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ صدیق کا خلیفہ اول ہونا کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ جب صحابہ کے اجماع جو صدیق اکبر کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، جب صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا جس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، تو پھر میرے یہاں صحابہ کے اجماع سے قرآن ماننے کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا اس کے اندر پھر سچائی ہے، کیا اس کے اندر حقیقت ہے؟ پتہ چلتا ہے یہاں بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہاں بھی دھوکہ دے رہا ہے، جس انداز میں بھی دھوکہ دے گا تیرے دھوکوں کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرتے رہیں گے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور جیسے نبی پر آئی ویسے ہی آئی. میں نے ایک سوال جمعے میں یہ بھی اٹھایا، میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے میسمی، نام ہے اس کا شبیر حسین میسمی،
کہ جلد ہم اوریجنل قرآن لوگوں کے سامنے لائیں گے. ہمیں مل گیا وہ برٹش انتظامیہ سے، میوزیم سے ہم نے اس کی تصدیق کرانی ہے. میں نے کہا تیرے قرآن کی تصدیق برطانیہ سے ہوتی ہے، میرے قرآن کی تصدیق مدینے سے ہوتی ہے. تجھے وائٹ ہاؤس پسند، مجھے گنبد خضرا پسند. تو وہاں سے تصدیق کروا رہا برطانیہ سے؟ کوئی عقل نام کی چیز ہے؟ قرآنوں کی تصدیقیں برطانیہ سے نہیں، مدینے سے ہوا کرتی ہیں، مکے سے ہوا کرتی ہیں. آج اگر کوئی یہ کہ ہم اوریجنل جلدی لائیں گے سامنے، تو سوال اہل و تشیع سے، ادب سے یہ ہے کہ اپنے ان علماؤں سے پوچھو کہ اب جو تمہیں ملا یہ اوریجنل ہے، تو جو تم نے آج 1400 سال سے غار میں اصل قرآن کی کہانی بنائی ہے، پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ پھر کہاں ہے یا نہیں؟ اگر وہ اصل ہے تو یہ کیا ہے جو تم کہتے ہو اوریجنل ہے اب ملا ہے؟ اور اگر یہ اوریجنل ہے جو تم کہتے ہو ہمیں اب ملا ہے، تو بتاؤ غار میں پھر کیا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے. اگر قرآن دیکھنا ہو تو مدرسوں میں آؤ، سنی بچوں کے سینے میں دیکھ، یہی قرآن ہے، یہی اللہ کا قرآن، یہی اللہ کی کتاب جو خدا کی قسم روز اول سے چلتی ہوئی آئی. اور میں جملہ کئی جگہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آج ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح، چاروں طرف سے حفاظ کو جمع کرو، مشرق مغرب شمال جنوب سے، ان سے وہ قرآن پڑھو، سارے ایک ہی قرآن سنائیں گے. اور ساری دنیا میں قرآن صحابہ نے پہنچایا ہے. میں مثالیں دیا کرتا ہوں، یہاں میں 4 آدمیوں کو اٹھاؤں اور اٹھا کے ایک کو کہوں یار میری یہ بات اورنگی میں فلاں کو پہنچا دے، دوسرے سے کوئی یہ بات کورنگی میں فلاں کو پہنچا دے، تیسرے سے کوئی یہ بات سوراب گوٹ میں میرے فلاں دوست کو پہنچا دے، چوتھے سے کوئی یہ بات کناڑی میں میرے فلاں دوست کو پہنچا دے. اب جن کے پاس میں نے چاروں کو بھیجا، کچھ دنوں بعد وہ مجھے ملے تو میں ان سے پوچھوں میرا آدمی آیا تھا، وہ کہیں آئے تھے، میں کہوں کیا بات بتائی تھی؟ کناڑی والا بھی وہی بات کرے، سوراب گوٹ والا بھی وہی کرے جو میں نے کہی، کورنگی والا بھی وہی کرے جو بات میں نے کہی، اورنگی والا بھی وہی بات بتائے جو میں نے اپنے قاصدوں کو لے کر بھیجی تھی. تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد ایماندار تھے، میرا پیغام لے جانے والے بڑے ایمان والے تھے، جو بات کی بالکل ایز اٹ از ایکوریٹ اسی طرح انہوں نے پہنچائی ہے. لیکن اگر کورنگی والا کچھ اور بول رہا ہو، اورنگی والا کچھ اور بول رہا ہو، کناڑی والا کچھ اور بول رہا ہو، سوراب گوٹ والا کچھ اور بول رہا ہو، تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد بے ایمان تھے، ڈنڈی مان گئے. میں نے بولا کچھ، پہنچایا کیسے؟ میں نے کہا کچھ، انہوں نے پہنچایا کیسے؟ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں قرآن صحابہ لے کر گئے ہیں. مشرق میں بھی قرآن صحابہ لے کے گئے، مغرب میں بھی قرآن صحابہ لے کے گئے، شمال میں بھی قرآن صحابہ لے کے گئے، جنوب میں بھی قرآن صحابہ لے کے گئے. اور ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. یہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح پڑھا جانے والا قرآن کی حقانیت کی بھی دلیل ہے، صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے. اگر ڈنڈی مارنے والے ہوتے تو آج سوراب گوٹ میں قرآن کچھ اور طرح پڑھا جا رہا ہوتا، برطانیہ میں کچھ اور طرح پڑھا جا رہا ہوتا، اور جناب امریکہ میں کسی اور طرح. لیکن ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا. کیونکہ اس قرآن کے گواہ کون؟ ہم نے قرآن الماریوں سے اترتے دیکھا. جنہوں نے قرآن آسمانوں سے اترتے دیکھا وہ کون؟ اور نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھنے والے کون؟ نبی کی نمازوں کو دیکھنے والے کون؟ نبی کے روزوں کو دیکھنے والے کون؟ نبی کی مسکراہٹوں کو دیکھنے والے کون؟ آئے جمال جہاں آرا
کے نظارے کرنے والے کون؟ یہ والضحیٰ والا چہرہ براہ راست دیکھنے والے کون تھے؟ یہ واللیل والی زلفیں براہ راست دیکھنے والے کون تھے؟ یہ علم نشرہ والا سینہ براہ راست دیکھنے والے کون تھے؟ یہ ما زاغ البصر والی نبی کی آنکھیں براہ راست دیکھنے والے کون تھے؟ یہ نبی کے یاسین والے دانت دیکھنے والے کون تھے؟ یہ انک لعلی خلق عظیم کو عملی شکل میں دیکھنے والے کون تھے؟ اور کون تھے جنہوں نے پیغمبر کی معراجوں کی تصدیق کی ہے، نمازوں کی تصدیق کی ہے، صبح و مساء کو دیکھا ہے، لیل و نہار کو دیکھا ہے؟ ایک ہی جواب آئے گا، صحابہ 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 صحابہ۔ اگر مسجد میں امام نبی تو مقتدی کو، اگر جنگ میں جرنیل نبی تو سپاہی کو، اگر چپا کے چبوترے پہ استاد نبی تو شاگرد کو، بیعت کرتے ہوئے مرشد نبی تو مرید کو۔ نبی کو براہ راست دیکھنے والے گواہ کون؟ کون؟ اور یہ کتنے لاڈلے ہیں؟ خدا کی قسم، جو گھوڑوں پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگائیں، اللہ کو صحابہ کے گھوڑے بھی اتنے اچھے لگیں کہ اللہ ان کے گھوڑوں کی قسمیں بھی قرآن میں کھائے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یہ کن کے گھوڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بولو ہائے ہائے، ان کی ادائیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن یقیمون الصلاۃ بنتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو قرآن یؤتون الزکاۃ بنتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں تو قرآن یامرون بالمعروف بنتا ہے، وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو قرآن وینہون عن المنکر بنتا ہے، وہ تلوار لے کے مقابلے میں آئے تو قرآن یجاہدون و یقاتلون بنتا ہے۔ جن کی ادائیں اللہ قرآن میں ذکر کرے، اس لیے یاد رکھو، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن کی آج جس چکے کو دیکھو، صحابہ ساقے پر اعتراض، اپنے گھر کا پتہ نہیں کہ کون آتا جاتا ہے، اور اعتراض صحابہ پر، اپنے شجرے کا پتہ نہیں لیکن اعتراض نبی کے یاروں پر۔ اور تمہارے جہلم کو بھی ایک چوزا، انجینئر مرزا علی، انجینئر، ابے پلمبر ہے، پلمبر، اس کو انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے گاؤں میں کسی ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن بولنا شروع کر دے کہ یہ سرجن صاحب ہے۔ رکھی ہوئی کتابیں آگے ساری اردو کی، اور امامیں رنگ الگ رکھ کے اندر سے دل کسی اور ہی طرف۔ اور پھر جب ہمارے کراچی کے ایک مفتی صاحب وہاں گئے، اٹھے ہی بڑھ گیا جتھے نکلے ایسے، یعنی گھر سے نکلا تھا گھر میں چلا گیا، وہاں چلا گیا، نکلا ہی نہیں، آیا ہی نہیں۔ یہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جس کو دیکھو حضرات صحابہ کرام پر تنقید، آج پاکستان کی فوج پہ کوئی تنقید کرے قابل گرفت ہے۔ اللہ جسے اپنی فوج کہے اولئک حزب اللہ، ان پر تنقید کرنے والا مجرم ہے یا نہیں ہے؟ بولو مجرم ہے یا نہیں ہے؟ تیرا یہاں مدرسہ ہو، یہ مدرسہ عربی ہمارے سامنے ہے، یہاں سے کوئی گزرتے ہوئے کوئی خدا نخواستہ یہ کہہ دے اس مدرسے کے طالب علم نکھٹو ہیں، اس مدرسے کے طالب علم ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتاؤ محترم صاحب کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ اساتذہ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ یا آپ کے کسی کالج یونیورسٹی کے بارے میں یہ کہہ دے یہاں کے طالب علم ٹھیک نہیں ہے، تو بتاؤ آپ کی انسلٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک مدرسہ نبی کا تھا جس میں شاگرد صحابہ تھے، اب نبی کے مدرسے کے بارے میں کوئی کہے یہاں کے فضلہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے فارغ ہونے والے صحیح نہیں ہیں، یہاں تک کہ مسلمان تک نہیں تھے، بتا یہ توہین شاگردوں کی کر رہا ہے یا استاد کی کر رہا ہے؟
کیونکہ اللہ نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام بیت اللہ رکھا، اس میں استاد رکھا، اس کا نام محمد الرسول اللہ رکھا، پھر اس مدرسے کے لیے اللہ نے سلیبس دیا، اس سلیبس کا نام کتاب اللہ رکھا، پھر اللہ نے وہاں شاگرد دیے، شاگردوں کا نام حزب اللہ رکھا، اور پھر اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان بھی میں لوں گا۔ چنانچہ رب نے امتحان لینا شروع کیا، نبی کو ایک شاگرد دیے، کہا آپ نے محنت کرنی ہے، پھر تیرا رب امتحان لے گا۔ اب جب امتحان شروع ہوتا ہے اللہ نے کہا محبوبہ اب تیرے شاگردوں کا امتحان ہے، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے خود نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، کہا اب اللہ آپ کے شاگردوں کا امتحان لے گا۔ جب رب نے امتحان لیا نبی کے سارے صحابہ کے اوپر جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ پر نتیجہ تھا رضی اللہ، کہ اللہ ان سب سے محتمم اللہ، استاد محمد الرسول اللہ، مدرسہ بیت اللہ، سلیبس کتاب اللہ، شاگرد حزب اللہ، امتحان لیا تو نتیجہ آیا رضی اللہ۔ یہ نبی کے شاگرد، یہ نبی کے صحابہ، یہ نبی کے جانثار، یہ نبی کے وفادار، یہ نبی کے غمگسار، یہ نبی کے پہرے دار، آؤ آج ان کی عزت و ناموس کے اوپر اگر حرف آتا ہے میدان عمل میں آنا ہے، ان کا انشاءاللہ دفاع کرنا ہے، اور ان کے دفاع کے لیے اس انداز میں میدان میں آنا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔